الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔ میرے بھائیوں اور پوری دنیا میں سننے والی اسلامی بہنوں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا آمین۔ 5 اور 6 مئی 2020 کو میرے حوالے سے جو علماء سوء اور حاسدین کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپانس آیا، تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، قرآن حکیم کی وہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ۔ اب چونکہ میری ادھوری ویڈیو سے متعلق ایک ادھوری FIR کا معاملہ اٹھایا گیا، یہ معاملہ چونکہ ابھی سب جوڈیسی ہے، ویسے ہم لفظ بولتے ہیں سب جوڈیس، یہ لفظ غلط ہے، سب جوڈیسی لفظ ہے، یعنی زیر سماعت ہے عدالت میں، لہٰذا اس کے اوپر مزید کومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اس پورے ایشو سے ریلیٹڈ جو 5 اور 6 مئی 2020 کو ہوا، 4 علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنا پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 2 اپریل 2020 کو ہمارا جو آفیشیل پیج ہے یوٹیوب کا چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل، اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 1 ملین کراس کر گئے، پلس ہمارے ایک سٹوڈنٹس میں سے ہی ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیٹلائٹ چینل مسلم ٹی وی کے نام سے شروع کیا، تو اس کی وجہ سے علماء سوء اور حاسدین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدیوں کے فرقے، ان کے ہزاروں مدارس، لاکھوں علماء اور کروڑوں پبلک وہ ایک طرف، اور ادھر اس پلیٹ فارم سے 1 مین آرمی ایک دعوت پھیلتی ہے اور سب کو سپرسیڈ کر جاتی ہے، تو ان کی تکلیف تو اپنی جگہ تھی۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں، میں مدرسے بند کروا دوں، یا میں پیری مریدی شروع کر دوں، میں اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کروں، میں مسجدیں اپنی بناؤں۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو چندے دیتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایک لبادہ ضرور اوڑا ہوا ہے، اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو کوئی مسلمان نہیں مانتے، اور میں نے ان کے اس خوشنما چہرے سے کئی دفعہ پردہ ہٹایا ہے۔ جیسے وہ میک اپ والے کے چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیر دیا جائے نا تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم مسلمان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، تو میں کہتا ہوں نہیں، ایسے نہیں۔ آپ کے کسی ایک فرقے کا ریناؤنڈ عالم جسے سارے فرقے والے اپنا بزرگ مانیں، وہ یہ لکھ کے دے دے کہ ہمارے سوا جتنے باقی فرقے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ان 72 فرقوں میں آتے ہیں جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا، اور میں آخر میں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا، تو ان میں یہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بریلوی آپ کو دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں لکھ کے نہیں دے گا، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا، کوئی اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اندر سے تکفیر کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث بطاقہ جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے موجود ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے، ایک پلڑے میں، اور دوسرے میں صرف ایک کاغذ کا ایک پرزہ جسے عربی میں بطاقہ کہتے ہیں وہ رکھا جائے گا، جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ یہ دوسرے فرقوں کی عوام اور علماء کو حدیث بطاقہ
کا فیض پہنچنے کے بھی قائل نہیں ہیں. یہ ان کا اصلی چہرہ ہے. تو ہم اس لیے کوئی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے, صرف ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور یہ جب آپ اس کا ورد کریں گے نا تو آپ کے اندر سے پھر آواز نکلے گی انشاءاللہ, کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. تو ان علماء سو کی جانب سے میری 3 سال پرانی ویڈیو جو 4 جولائی 2017 کو اپلوڈ ہوئی, یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ لکھی بھی ہوتی ہے, 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر, 3.25 گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن ہے, اس میں 3 گھنٹہ اور 40 منٹ سے آنورڈ میں نے پیری مریدی کی حیثیت کے اوپر ڈسکشن کی تھی, اور وہ 4 منٹ کی ڈسکشن تھی, اس کے بھی چند سیکنڈز کانٹ چھانٹ کے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر چڑھایا, جس طرح انہوں نے یہ امیج دیا کہ یہ آج کل کو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا. میں اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی. ویسے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے, جن کو کامن سینس ہے ان کو بھی پتہ ہے, بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن, وہ اتنا کامن بھی نہیں ہوتا. تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کاٹی انہوں نے, سیاق و سباق سے ہٹا کے کاٹی, اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ معاذ اللہ یہ جرم اگر قرآن کے ساتھ کوئی کرے نا تو سر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. لیکن سر اس سے پیچھے بھی ہے, جس طرح میرا وہ کلپ آپ نے آخری 10-20 سیکنڈ کاٹے نا, اس کے پیچھے بھی 3 منٹ کا کلپ ہے, جس طرح اس قرآن کی آیت کے پیچھے لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم, بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, یعنی جو ڈیوینٹی ان کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور اسی قسم کا اگر آپ کھلواڑ کریں احادیث کی کتابوں کے ساتھ تو سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3007 اور مسلم میں 6401, بڑی مشہور حدیث ہے, جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتاہ کو منافق کہہ دیا تھا, اور رسول اللہ کے سامنے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں. ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو یہ فتویٰ سیدنا عمر پہ کیسے لوٹے گا پھر, میں اتنا اگر حصہ کاٹ لوں. لیکن اس کے ایک پیچھے پورا واقعہ ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکرٹ لیک کیا تھا, مشرکین عرب کو خط لکھ دیا تھا کہ میرے بیوی بچے اور مال تمہارے اس علاقے میں ہیں مکے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام عنقریب مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس راز لیک کرنے کے بدلے تم نے میرے مال جائیداد اور بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہنا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے, اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے, اس کے پاس وہ خط ہے, وہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے. مولا علی جو ہے وہ پیچھے سے پہنچے, اس عورت کو پکڑ لیا, پوری تلاشی لی, وہ خط نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتا وہ خط کدھر ہے, اگر مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا تو میں اترواؤں گا, وہ خط تیرے پاس ہے, کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے, اور جس نے اس کو خبر دی ہے یعنی اللہ نہ وہ جھوٹا ہے. تو پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں سے خط نکالا. وہ خط جب نبی الاسلام کی خدمت میں آیا تو پھر آپ سمجھ سکتے تھے کہ سیدنا عمر جیسا کامل الایمان بندہ, ویسے میں حضرت عمر سے بہت کم جذباتی ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں جذباتی ہیں. سر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اگر انالیسس کروائیں گے نا کسی نیوٹرل باڈی سے میرے کردار کے ساتھ, تو میں ان کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوں. میں نے آج تک تلوار نہیں سونتی کسی کے اوپر گلا کاٹنے کے لیے, صرف علمی اختلاف کرتا ہوں. لہذا جو میرے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں نا وہ منصف مزاج بنے اور یہ کہیں کہ علی بھائی کا انداز سخت ہے, لیکن بہرحال حضرت عمر کا ان سے بہت زیادہ سخت تھا. لہذا اگر وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں تو ان کو تو زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام سے تو ہم بہت دور ہیں.
تو دونوں طریقے سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی اور ریشو پروپورشن میں بھی الحمدللہ. میں نہیں کہتا کہ میں حضرت عمر سے بہتر ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ سخت نہیں ہوں. تو اگر میں اتنا حصہ کاٹ لوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا, تو پھر کتنا خطرناک معاملہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو, اصحاب بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں, تو یعنی درگزر کر دیا. ورنہ واقعی نبی کے ساتھ غداری تو کفر ہی ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ چلیں جذبات سے مغلوب ہو کے جو کچھ بھی کیا, ایک اسپیشل پروٹیکشن ان کو مل گئی اصحاب بدر ہونے کی وجہ سے, ابن ابی بلتا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو جناب اب اسی طرح کا کام اگر میرے ساتھ کوئی کرے گا تو میں تو پھر قرآن و حدیث سے ہی حوالے دوں گا نا, ان کو کہانیاں تو نہیں سناؤں گا. یہ میری جو ویڈیو ہے 2017 میں ریکارڈ ہوئی, 4 جولائی کو 4 جولائی کو اپلوڈ ہوئی. یوٹیوب پہ وہ ڈیٹ ہم پورا JPG لگا دیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں کب کی اپلوڈ ہوئی ہے. اس ویڈیو میں آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی اس کی لینتھ ہے. آپ 3 گھنٹہ اور 40 منٹ پہ جائیں اور اس کے بعد کے 4-5 منٹ سن لیں کہ میں نے پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے اوپر بات کی تھی کہ آپ لوگ پیری مریدی کی بیعت کو مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے, کبھی کہتے ہیں جی اگر پیر نہ ہوا تو قیامت الدین آپ کی شفاعت کون کروائے گا, پیری مریدی تو بہت ضروری ہے, تو دنیا میں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے, دین کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کو واجب کے درجے پہ لے گئے. تو میں اس پہ کاؤنٹر کر رہا تھا بھئی آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص جو ہے, بلکہ یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو کہتے ہیں دیکھیں تو جاہل مر رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا جی وہ صحابہ کرام بھی تو بیعت لیتے تھے, حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. وہ بیعت خلافت ہے, وہ تو واجب ہے, وہ تو قرآن میں اس کی واجبیت آئی ہوئی ہے سورۃ النساء میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, اور تمہارے اندر جو حکمران ہے اس کی بھی اطاعت, لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, وہ ریلیٹیو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حکمران سے جھگڑا ہو جائے پھر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے. اس میں جوڈیشری جو ہے نا وہ کتاب و سنت ہے آج کی ڈیٹ میں. تو وہ اطاعت تھی حکمران وقت کی, خلیفۃ المسلمین کی, وہ اطاعت ہے جس کا حکم ہے, اس بیعت کو واجب اسلام میں قرار دیا گیا ہے. تو میں نے کہا آپ اس بیعت کو لے کے پیروں فقیروں کی بیعت ثابت کرتے ہیں, تو پھر اگر وہ حدیثیں لینی ہیں تو پھر منوان اسی طریقے سے اپلائی ہوں گی. پھر بہت خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں. یہ میں ان کو اینٹی وینم کے طور پہ, الزامی جواب کے طور پہ بتا رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کتاب الامارہ چیپٹر میں کئی ایک احادیث ہیں, اس میں سے سب سے کریٹیکل حدیث جو ہے وہ 4799 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اس کی زندگی میں, تو جو دونوں میں پہلے والا ہے اس کی بیعت کو اسٹیبلش مانا جائے اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے. یہ اوپر تلے کئی احادیث ہیں, مسلم شریف میں کتاب الامارہ چیپٹر کھول کے نا اس کے ساتھ ساری باقی احادیث پڑھیں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ پھر یہ والی حدیثیں اپلائی کرنی ہے من و ان, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو کسی ایک پیر پہ متفق ہونا پڑے گا اور باقیوں کو کیا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے ابھی حدیث کے اندر لکھا ہوا, یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اس میں نے کہا اب اگر پاکستان میں دیکھیں تو 2 بڑے بڑے بزرگ ہیں جو میرے ایکس ٹیچرز بھی ہیں, میں نے آج تک ان کا نام بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں لیا. ہمیشہ کہتا ہوں طاہر القادری صاحب, الیاس قادری صاحب, اور میں نے کہا کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر شہید کرنا پڑ جائے گا. لفظ میں نے شہید استعمال کیا ہے, تو مجھے یہ شہید لفظ استعمال کرنے انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے کہ میں ان کے قتل کے اوپر نہیں کسی کو ابھار رہا, میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ورنہ آپ جس کو قتل کروانا چاہتے ہیں, جس کو آپ فسادی سمجھتے ہیں, مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والا سمجھتے ہیں, اس کے لیے آپ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں یا یہ استعمال کرتے ہیں کہ کتے کی موت مارو اسے, یہی کرتے ہیں نا. تو شہید لفظ ہی وہ اس کلپ کے اندر بھی 10 سیکنڈ میں شہید کا لفظ ہے. اور یار یہ لوگ تو دوسروں کے مولویوں کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولتے. کوئی دنیا میں بریلوی پروڈیوس کریں جو حق نواز جنگوی کو شہید کہا جائے, مر جائے گا نہیں کہے گا, کیونکہ وہ دوسرے فرقے کا.
کوئی دنیا کا بریلوی ریناؤنڈ عالم ڈھونڈے جو اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے، اور کوئی دیوبندی عالم ڈھونڈے ریناؤنڈ جو احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے. یہ اپنوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دوسرے کہتے ہیں مرحوم. حالانکہ ان بیچاروں کو اگر عربی آتی ہو تو مرحوم کا بھی وہی مطلب بنتا ہے، لیکن یہ انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہوتا ہے، بڑے کنٹرول الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور یار تم لوگوں سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہیں. وہ جب سے یہ ہماری پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات شروع ہوئی ہے تو نون لیگ والوں نے بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کہنا شروع کر دیا ہے. پی ٹی اے والے تو پہلے ہی شہید کہتے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے، اب تو سارے شہید کہہ رہے ہیں. کم از کم وہ ایک شہید پہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں. تم لوگ تو ایک دوسروں کے مولویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو الفاظ کی انٹینسٹی بتا رہی تھی، انہوں نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. اور پھر 3 سال کے بعد ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2017 میں، اور اب یہ چل رہا ہے مئی 2020. اچانک کسی کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ پرانی ویڈیو کاٹ کے اس کے بھی آخری حصے کو، اگر ایماندار ہوتے اور پھر بے ایمان اتنے ہیں کہ جیسے ان کو پتا چلا یہ معاملات بگڑنے لگے ہیں تو وہ جو کانٹ چھانٹ والی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہی کر دی. لیکن آپ انشاءاللہ تعالی قانون کی گرفت میں آئیں گے، آٹومیٹکلی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اور پھر وہ آئیں کرنی اب شروع کر دی. وہ پوری ویڈیو کاٹنے کا مطلب ہی اچھا یا تو ہوتی نا کوئی وہ 10 گھنٹے کی ویڈیو تھی، 4 منٹ بھی پوری نہیں، 3 منٹ اور 48 سیکنڈ، 4 منٹ بھی پوری نہیں تھی، اس میں سے چند سیکنڈز کاٹے. ٹوٹل جو ہے وہ 3 گھنٹہ اور 45 منٹ کی ہے جو پوری 178 مسئلہ. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 178 مسئلہ تو ویڈیو کھل جائے گی، خود بخود سجیسٹ کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ جوڈیشری میں کیس چلے گا اور وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ جناب یہ تو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوئی تھی، تو یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے. اس کا ایک کلپ کاٹنا، دوسرا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹنا، تیسری بات جن لوگوں کے نام تھے ان کو تو یہ سمجھ تھی کہ ہمیں یہ دھمکی نہیں لگا رہا. انہوں نے تو کوئی حد تک عزت کا مقدمہ نہیں کیا، نہ آج تک کیا ہے، نہ ان کا کوئی بندہ سامنے آیا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو الزامی جواب کے طور پہ بات ہو رہی ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک اہم علمی نکتہ بھی ڈسکس کر دوں. اس طرح کے سارے معاملات پہ ظاہر ہے ہمارے فالوورز کو بھی غصہ بھی آتا ہے. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ٹیگ کر دیا کریں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت کو تو کوئی نہیں نگیٹ کر سکتا. اگر وہ آپ میری ویڈیو کے نیچے لکھ دیں لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم ڈیلیٹ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ بول نہیں رہے. جو ڈیلیٹ کر دے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے جب میں حدیثیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیتا ہوں اس کے نیچے کوئی لکھ دے لعنت اللہ علی الکاذبین تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے جنہوں نے یہ حدیثیں نہیں دکھائی تھیں. جو دکھا رہا ہے وہ اس کے اوپر تو رحمت ہی بھیج رہا ہے، تو یہ لوگ ڈیلیٹ کر دیں گے. یہاں پہ ایک ٹیکنیکل نکتہ اس سے ریلیٹڈ، یہ خلیفہ کے خلاف بغاوت والا. بعض ناسبی اٹھاتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو قیام تھا یزید کے خلاف، تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. چونکہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی تو وہ معاذ اللہ مولا حسین جو ہیں وہ امت کی جمعیت کو توڑ رہے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا یہ خلیفہ کی بیعت اس صورت میں جب بیعت جو ہے وہ دھونس، زبردستی اور بدماشی سے اسٹیبلش نہ ہو بلکہ مسلمانوں کے اتفاق رائے سے. آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، آپ خود صحیح بخاری میں حدیث پڑھ لیجئے گا 4827 جس میں حضرت ابوبکر کا بیٹا کھڑے ہو کر مخالفت کرتا ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے گورنروں کو یوز کرتے ہیں اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینے کے لیے. تو ان کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. وہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ آج ٹاپک نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. تو وہ یزید کی بیعت کو ہم اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، وہ دھونس اور زبردستی سے. یہ تو ہے کہ ابوبکر کے خلاف کوئی کھڑا ہو، عمر کے خلاف کوئی کھڑا ہو، عثمان کے خلاف کوئی کھڑا ہو، علی کے خلاف کوئی کھڑا ہو. اس لیے ہم جنگ جمل صفین اور نہروان مولا علی نے کیوں لڑی ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے میری خلافت اسٹیبلش ہے، تم رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہو انہی حدیث کی بنیاد پہ. لیکن حضرت حسین کا جو کھڑا ہونا ہے وہ قیام ہے، وہ خروج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ خلیفہ کی بیعت اسٹیبلش نہیں بلکہ دھونس کے ساتھ ہوئی ہے. بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر کا قول ہے کہ جس خلیفہ کی بیعت زبردستی لی گئی تو اس کو خلیفہ نہ ماننا ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ اس خلیفہ کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. تو اب ہمیں کسی بھی
ناسبی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدنا عمر کا فتویٰ ہے 6830 صحیح بخاری میں. باقی کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے. تو آپ میرا ریسرچ پیپر کربلا والا 5B ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. 200 احادیث میں نے اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں. سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر ٹل سیدنا حسین کی شہادت تک ساری احادیث کی روشنی میں پورا مقدمہ سمجھایا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا. آج وہ ٹاپک نہیں ہے. باقی اگر آپ نے ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ پاکستان میں 3215900162. پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. آپ یہ منگوا سکتے ہیں TCS کے تھرو. انشاءاللہ آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی، لیکن یہ کرونا والے لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے اس کا اوورآل نیریٹو دیکھنا چاہیے کہ یہ اوورآل ڈاکٹرین کون سی پیش کر رہا ہے. کسی شخص کی ایک بات یا ایک جملے کو جو اس کے کردار، افعال اور تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہو، اس کو اس پہ رائے میں تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اور بات کر رہا ہے. تو میں تو الحمدللہ کھلی کتاب ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میں کون سی ڈاکٹرین سامنے رکھ رہا ہوں، وہ سب کو کلیئر ہے. باقی اگر کسی کو نہیں کلیئر تھی تو اب آپ دیکھ لیں. یہ ان 2 دنوں میں ٹرینڈنگ کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے، تو اس شر میں سے دیکھا آپ نے کتنا خیر نکلا ہے، کتنے لوگ سامنے آ گئے. تو میں اس نیکی کے اوپر اپنے مخالفین کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے وسیلے سے، کیونکہ نیک اعمال کا وسیلہ ثابت ہے، ان کو ہدایت دے دے جو انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے الحمدللہ. تو پبلکلی کس طرح چیزیں عام ہو گئی ہیں، مین میڈیا کے اوپر بھی. تو اوورآل دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ کیا ڈاکٹرین اور نیریٹو لے کے چل رہا ہے اور اس کا ایک جملہ کیا یہ سپورٹ کرتا ہے. اب میں اس کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. اگر دنیا کے سارے علماء خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن پہ حلف دیں کہ ہم نے خود سنا ہے کہ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد قرآن بخاری مسلم کا درس بند، صرف فضائل اعمال اور فضائل سنت سے درس ہوگا، بتائیں کو مانے گا؟ نہیں مانے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا کہتا ہوں. اور اس کو وائس ورسا بھی کر لیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دنیا کے سارے علماء اس بات پہ ایگری کر گئے ہیں کہ آئندہ کے بعد صرف بخاری مسلم کا درس ہوگا، تبلیغی جماعت بھی اور دعوت اسلامی والی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فضائل اعمال اور فضائل سنت ختم، قرآن بخاری و مسلم، تو یہ میں بھی کہوں نا اگر، تو میرے فالوورز نے کہنا ہے کہ نہیں جناب یہ ہو نہیں سکتا، یہ معجزہ ہی ہے، یہ پیغمبر کی موجودگی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ کعبہ پہ چڑھ جائیں، ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ یہ نیریٹو سیٹ ہے. اسی طریقے سے اس معاملے میں میرا نیریٹو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں. میرا یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ میں نے پچھلے 12 سال کے اندر ہمیشہ 2008 میں پراپرلی ہماری ریکارڈنگز شروع ہوئیں، بلکہ 2010 میں زیادہ سے معاملات چلنے شروع ہوئے، چونکہ قرآن کلاس ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اکتوبر 2010 کے اندر. میں نے آج تک الحمدللہ کبھی بھی علمی مناظرے کو سپورٹ نہیں کیا، نان سٹیٹ ایکٹرز کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. ہمیشہ کہا علمی اختلاف کریں، زبردستی کسی کے ساتھ نہ کریں، بدتمیزی پہ نہ اترے. تو میرے نیریٹو میں بیٹھتا ہے کہ میں اگر شہید کا لفظ بھی بول رہا ہوں تو میں اپنے ان 2 ایکس ٹیچرز کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں گا، میرے نیریٹو میں نہیں بیٹھتی. میرے بھائیوں میں تو وہ بندہ ہوں کہ جب سب لوگ، سارے علماء، ان کی پبلک میرے خلاف تھی قادیانیوں والے مسئلے میں نے کہا جی قادیانی بدترین کافر ہیں، لیکن یہ غیر مسلم اقلیت ہے. ہاں جو شروع میں مسلمانوں سے قادیانی ہو گئے تھے وہ مرتد تھے. آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں یہ مرتد نہیں ہے بلکہ غیر مسلم اقلیت ہے، جو آج آپ کی حکومت بھی کہہ رہی ہے. حکومت نے جو ڈیسیژن واپس لیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو وزارتیں دینے والا ڈیسیژن واپس لیا ہے. غیر مسلم اقلیت تو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ اگر قادیانی یہ مان لیں کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. تو میں تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر رہا ہوں بہت عرصے سے.
حکومت تو اب یہ بات کر رہی ہے نا، حالانکہ یہ آئین میں لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ میں ان سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ یار ان کو قتل نہ کریں، آپ پرسیکیوشن نہ ان کی کریں۔ تو جو قادیانیوں کے بارے میں یہ نیریٹو رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کا ایک بھاری فرقہ جو ایکس میرا بھی فرقہ رہا ہے، اب میری 42 ایئرز ایج ہے، 31 ایئرز تک میں بھی بریلوی رہا ہوں، اور میرے یہ استاد ہیں الیاس قادری صاحب اور طاہر القادری صاحب، مجھے ان کی قربت رہی ہے۔ الیاس قادری صاحب کی تو بہت، طاہر القادری صاحب کی اتنی نہیں، لیکن ویڈیوز کے ذریعے رہی ہے۔ میں نے ان کے بارے میں بات کرنا ہے جن کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں قادیانیوں والے مسئلے میں عوام اور علماء کی گالی کھا سکتا ہوں کہ ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو صرف نان مسلم ڈکلیئر کرو، دیٹس آل۔ تو میں نے مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں کہنا ہے، تو یہ نیریٹو میرے نیریٹو میں تو بیٹھتے ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک لاجیکلی پروف کیا کہ کسی بندے کے نظریات اوورال ہوتے ہیں، چند ایک پوائنٹس کو ڈسکس کر کے آپ ساری باتیں اس کے اوپر نہیں تھوپ سکتے۔ بہرحال جو یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم اس سے زیادہ ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے آج تک کسی فرقے کی تکفیر نہیں کی، کوئی دکھا نہیں سکتا۔ کبھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ میں سے میں سب کی مسجدوں میں جاتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں، اپنی مسجد لادہ نہیں بنائی ہے۔ صرف 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانی جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں رب کہتے ہیں۔ ان 2 فرقوں کے سوا میں کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتا الحمدللہ۔ لیکن اب علماء سو جو ہیں وہ جس طریقہ واردات کے اوپر اترے ہوئے ہیں، تو اس سے جو ان کی کوئی تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے وہ بھی خود گنوانے کے چکر میں ہے۔ تو ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے علماء حضرات کر لیجئے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ آپ کو جو تعارف کتابوں کا خدا ہے وہ کچھ اور تعارف ہے، اور جو آپ کو بابوں نے کرایا ہے وہ والا نہیں ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھا یا غدیر خم کے موقع پر تھا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس خدا کو مانے آپ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، میرا سٹانس جو ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ساہیوال انسیڈنٹ ہوا، میں نے جتنا بولڈلی اس کو اس وقت کنڈیم کیا، آج بھی وہ ویڈیو لگا کے دیکھیں نا، بندے کے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں کہ یار اس طریقے سے بندہ کوئی دلیری کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اور اس طرح کی دلیری چلے کچھ میڈیا اینکر بھی کر لیں گے۔ لیکن جب یہاں پہ مذہبی جماعتیں لاک ڈاؤن کرواتی ہیں، دھرنے دیتی ہیں، ملک کو بند کروا دیتی ہیں، اور اسلام کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جس زبان سے لیتی ہیں، اسی زبان سے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلوف کرتے ہوئے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، ان علماء کے خلاف تو کسی کی جرت نہیں زبان کھول جائے۔ سر ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہیں اینٹی اسٹیٹ علماء کے بارے میں، فرنٹ سے لیڈ کی ہے، کوئی عالم سامنے نہیں آیا، سب کو یہ فکر پڑ گئی کہ جناب ہمیں نہ کو اٹھا دیں، کوئی آیا سامنے، کوئی ایک بندہ رکھے۔ تو میں تو ماورائے عدالت قتل کے بالکل خلاف ہوں، تو میں نے لوگوں کو کیوں بھارنا ہے؟ پی ایم عمران خان صاحب کے اوپر گستاخی کے فتوے لگے، ان کے اپنے قریبی علماء میں سے کس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کے ڈیفینڈ کرے، انکلوڈنگ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ کوئی دکھائیں ان کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی، گستاخی صحابہ والا جب جھوٹا الزام علماء نے لگایا، بالکل قرآن بخاری مسلم میں الفاظ موجود تھے جو پرائم منسٹر نے استعمال کیے غزوہ احد کے حوالے سے، میں نے ایک ایک چیز ان کو ویڈیو کلپ میں دکھائی، ایچ ڈی ریکارڈنگ میں دکھائی، کسی نے آگے دفاع نہیں کیا۔ تو میں نے یعنی یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ حکومت کی فیور میں جا رہی ہے بات، ایجنسیز کی فیور میں جا رہی ہے کہ خلاف جا رہی ہے، جو سچی بات تھی لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو میں نے کیوں لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اور پھر جب میں لفظ بھی شہید استعمال کر رہا ہوں، اگر کسی کو نعوذ باللہ اس طرح ابھارا جائے تو اس کو قتل کا لفظ یا اور لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ بولنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے۔ تو باقی ٹھیک ہے، انہوں نے ذلیل ہونا ہے تو ضرور ہوں۔ پھر عبدالستار عیدی صاحب والا جب مسئلہ ہوا، سارے علماء نے اجماع کر لیا کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اچھا، جو علماء یہ سمجھ رہے تھے یہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جناب آ کے مولویوں کو چیلنج کریں۔ کسی مولوی کا کلپ آیا
اور میرے سے اللہ تعالیٰ نے فی البدی جو گفتگو نکلوائی وہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر پہنچی، اور میں نے اس میں کس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ عیدی جو کل تک تمہارے ان بچوں کی لاشیں اٹھاتا تھا، جس کو تمہارے پیڈ مولوی جن بچوں کو خود کش حملہ آور بنا کے اس قوم کے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے، یہ میں ضرب عضب اور رد الفساد کے جو برکات ہیں ان کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ عروج پہ تھا، تمہارے بچوں کو تمہارے مولوی ورگلاتے تھے، جو تمہاری عوام کو جا کے مارتے تھے، لاشیں کون اٹھاتا تھا؟ عبدالستار عیدی رحمہ اللہ تعالی۔ جب وہ فوت ہوا ہے تو تم لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے الٹا کہہ رہے ہو کہ جنہوں نے جنازہ پڑھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ اس وقت آرمی چیف نے دلیری دکھائی ہے، اور وہ بھی فوج کا خطیب تھا جس نے جنازہ پڑھایا، کوئی مولوی نہیں ملا ان کو۔ اس وقت عبدالستار عیدی صاحب کے حق میں کون بندہ بولا ان سارے علماء کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے؟ میں۔ تو میرے بھائی، میں تو الحمدللہ ہر وقت دلیری کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتا ہوں، کیونکہ یہ آپ پتہ ہے دلیری کیا تھی؟ یہ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف دلیری تھی، یہ کیونکہ میرا نیریٹو ان کے خلاف ہے، میں نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا، تو میں نے لوگوں کو کیوں ابھارنا ہے وہ کسی کے اوپر چڑھ دوڑے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ علمی اختلاف کیا جائے اور اس قسم کے غلط مشورے نہ دیے جائیں، اور اگر کسی عالم میں غلطی دیکھتا ہوں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مولانا تارج میر صاحب کی بھی انہوں نے کئی سال پرانی ایک ویڈیو دریافت کر لی، جس میں وہ زبان کی روانگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک وہ جھوٹی روایت بھی بیان کر دی۔ روایت تو ظاہر چل رہی ہے لیکن جھوٹی روایت ہے کہ معاذ اللہ ان کا جو چہرہ جو ہے وہ کالا کر کے تو وہ گدھے پہ پھرایا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کے جو فرقوں کے ایک دو علماء اور مخالفین تو بہت زیادہ لوگ سیکھ پا ہوئے۔ ہمارے یہاں اکیڈمی میں رابطہ کیا، جی علی بھائی کو کہیں جی ایک ویڈیو چڑھوائیں ہم نے، یعنی یہ تو 295C لگوانی ہے تارج میر صاحب کے اوپر، کیونکہ وہ پیغمبروں کی گستاخی تو بنتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے جناب جب مجھے پتہ چلا، میں نے ویڈیو دیکھی، مجھے لگا یہ غلط ہوا، میں نے تارج میر صاحب کو فون کیا، کہتے ہیں جی بیٹا بتائیں۔ میں نے کہا سر یہ آپ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، تو مجھ پہ آپ کی طرفداری کا الزام لگ رہا ہے، تو میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں آپ پہ کوئی ویڈیو بناؤں میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں کہ آپ اپنی کلیریفیکیشن ریکارڈ کروا دیں۔ کہتے ہیں بیٹا میں تو اپنے کچھ خاندانی مسائل میں الجھا ہوا ہوں کافی دنوں سے، مجھے نہیں پتا یہ ہنگامہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ چل رہا ہے، یقین کریں یہ رات کو میری بات ہوئی ہے، یہ شام کو، اگلے دن فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈڈ تھی جس پہ تارج میر صاحب نے معذرت کی۔ اس طرح معاملات کو ٹیکل کیا جاتا ہے۔ مجھ سے بھی کسی کو مسئلہ ہے تو میں تو ایک اوپن کتاب ہوں، میرے سے آ کے رابطہ کریں، لیکن جب ہے ان کا معاملہ بدنیتی کے اوپر مبنی، ان کو پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے خیر نکالنا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے علماء کے بارے میں، اور ان کی پبلک کا یہ، ان کے علماء سو کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اپنی پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی، اب لوگ پڑھ لکھ کے ہیں، یہ کوئی 18ویں صدی کی عوام نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کی عوام ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتی ہے، جس کو پتہ ہے حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے۔ آج کل کسی کی بھی دو نمبری ہے نا، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی پارسا بنا کے پیش کرے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کسی ریاستی ادارے کا لیڈر ہو، اس کی جب غلطی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے نا وہ آپ کا آئینہ ہے، تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے۔ اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 آخری، ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک نورانی شکل والے بڑے با اخلاق سے مولانا، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے بائی نیم میرا نام لے کے انجینئر محمد علی مرزا اپنی عوام، بریلوی عوام کو یہ اکسایا کہ آپ پورے ملک میں اس کے خلاف FIR کرواؤ۔ یہ اس 5 اور 6 مئی کے انسیڈنٹ سے بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے، یہ اصل میں شروعات ادھر سے ہوئی ہے۔ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو جواب دیں، میں نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم جواب دے دیں گے، وہ تو اب یہ مسئلے انہوں نے کھڑے کرنے شروع کیے ہیں تو اب میں اس پہ بول رہا ہوں۔ اس پہ انہوں نے کہا ان پہ FIR کٹوائیں یا ان کو آمادہ کریں کہ ہم سے مناظرہ کریں۔
آمنے سامنے بیٹھے اور اس وقت تک ایف آئی آر کٹواتے رہے جب تک یہ آمنے سامنے نہ آ کے بیٹھ جائے. او میرے بھائیو، آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو؟ فائنل میرے ساتھ کھیل لینا. صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو، اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے، اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے. دونوں ہی زندہ رہتے ہیں، یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو. آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو. تو مناظرے پر آمادہ کریں. اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے. ہم نے تو یہ 8 پوائنٹ کا ایجنڈا پورا سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا ہے، یہ بلکہ ان کو نیریٹو بنا کے دیا ہے. ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پہ لکھوایا تھا کہ جی آپ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں، اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے. تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا. یہ جتنے پولیس آفیسرز ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب کچھ لکھا. تو سر یہ لکھا ہوا دیکھیں، اس کو تو امپلیمنٹ کریں. ایک ایک پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے جمع کروایا تھا 17 جنوری 2018 کو، 8 علمی پوائنٹ سٹامپ پیپر کے اوپر. تو یہ کمال کی چیز ہے. یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی، جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں. تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مناظرے پر مادہ کریں. اس کے لیے وہ یار آپس میں کرو، تم لوگوں نے کرنا ہے تو، لیکن گورنمنٹ سے اجازت لے کے، اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا. جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک. ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کی وہ قربانی کی کھال نہیں چرائی، کوئی صدقات کے پیسے، کوئی فطرانے کے، کوئی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے اکٹھے نہیں کیے. موجہ مارو یار، نہ آج تک کسی کو کہ بند کرو، لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پیسے، یہ مجھے پتا ہے. اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں. میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دے. میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا، اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں. چونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا، تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے، انشاءاللہ باقی اذان عشاء کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی جناب، اذان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا، ایک نورانی شکل والے مولانا نے اپنی عوام کو یعنی بریلوی عوام کو اکسایا ہے کہ جی ایف آئی آر کٹواؤ اس کے اوپر. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 2017 کے اندر انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات کی کہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں وہ حلالی ہیں، اور جو 11ویں کو حلال نہیں سمجھتے نہیں دیتے وہ ہیں ڈیش ڈیش ڈیش. وہ غلیظ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا. تو سر آپ کو پتا ہے 11ویں کون کون نہیں دیتا؟ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، بریلویوں کو چھوڑ دیں، ان کے سوا سب کے سب 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں. دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں، کروڑوں میں ہیں دیوبندی. اہل تشیع تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں، تو 11ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی کروڑوں میں ہیں. چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے میں. ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے. یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا. کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا. تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتوں کے بارے میں آتے ہیں تو یہ فلاں کے بارے میں اس میں فٹ ہوں گی. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ. لیکن یہ آپ نے کیسے کنفرم کر لیا کہ آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ کون شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے؟ تو سر آج کی ڈیٹ میں وہ 2017 والی ویڈیو جس کے جواب میں میں نے اسی جو 178 مسئلہ میں جس کا میرا کلپ کاٹا گیا اس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا. 1 ملین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، جس میں میں نے لکھا کہ یہ ان کا جو نورانی شکل والوں کا اہل حدیث کو جو ہے وہ ڈیش 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 کہنا. کروڑوں ایف آئی آر آپ کے اوپر بنتی ہیں. اب میں وہ 3 سال پرانا کلپ کاٹوں، اور وہ جو میرا مسئلہ 178 ہے وہ بہت ایگریسیو ہے عام لیکچر سے، لیکن اس کو آپ نے میدان جنگ کا لیکچر سمجھنا ہے علمی اعتبار سے. کیونکہ جس طرح وہ نجی چینل ایک چینل کو اوپر، ایک فرقے کو اوپر لا کے باقی سب کو نگیٹ کر رہا تھا، کاؤنٹر نیریٹو پر اسی طریقے سے ہونا تھا. اس لیے وہ آپ کو اس میں جذبات بھی نظر آتے ہیں. اور میں نے وہ پورے کا پورا ان کا جو ایک نیریٹو تھا وہ کھاڑ کے پھینک دیا اللہ کے فضل سے، کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ نہیں ان کا چھوڑا. تو کروڑوں ایف آئی آرز کٹوائیں ہم ان کے اوپر، کروڑوں ایف آئی آر، لاکھوں میں نہیں کروڑوں.
تو پھر یہ کوئی طریقہ ہوگا؟ میں کہوں یار علمی طریقے سے یار اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے ان سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ، اور یہ اپنی عوام کو بھڑکا رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر یہ کرواؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایف آئی آر صرف آپ تک نہیں رہنی ہے، ان کے جو بزرگ ہیں نا انہوں نے تو ایسے ایسے غلیظ استعمال کیے ہیں الفاظ دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں، اور وہ جو کتابیں ہیں وہ یہ لوگ چھاپ رہے ہیں، پرنٹنگ پریس کے اوپر ایف آئی آر بن سکتی ہیں، ان کے سارے مولویوں پہ سارے مدارس کی وہ ٹیکسٹ بک ہے۔ اکثر ہم عرض کرتے ہیں، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری ان کی وفات ہوئی۔ 5 علماء دیوبند کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی اور اس کے سوا ساتھ غلام احمد قادیانی کو بھی انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں۔ مرتد مین واجب القتل۔ تو یہ دیوبندیوں کو ایز اے فرقہ واجب القتل انہوں نے قرار دیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو واجب القتل قرار دیا حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے۔ اس کا ہم ایچ ڈی یعنی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ کو وہ اٹیچ بھی کر دیں گے جے پی جی، آپ دیکھ لیں تو کیا کروڑوں ایف آئی آر حسام الحرمین، اور یہ حسام الحرمین چھاپی بھی الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی والوں نے، تو ان پہ ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں۔ سارے مدارس اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں، اور نام ہی دیکھ لیں حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ اچھا، اس کے جواب میں پھر دیوبندی عالم سامنے آئے، خلیل احمد سہارنپوری، جو فضائل اعمال والے شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر ہیں۔ انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر۔ المفند کہتے ہیں جس کا دماغ چل جائے، ایسا بابا سٹھیا جائے، اور وہ المفند کس کو کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ یہ تو علماء کی زبان ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے علماء بڑے شیر و شکر تھے۔ سر وہ شیر و شکر نہیں تھے، وہ شیر و شکار تھے، دوسرے کو شکار کرتے تھے خود شیر بن کے۔ کیسا پیارا ٹرم ہے یہ۔ اگلے دن ہماری ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے کہ سر شیر و شکر کی جگہ نہیں، شیر و شکار تھے ایک دوسرے کا۔ المفند، المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے ساتھ۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے۔ 14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم، اور ریزیمبلنس دی انبیاء کرام کے ساتھ۔ تو کروڑوں بریلویوں کو اور ان کے امام کو کہا ایک شیطانی لشکر ہے۔ تو یہ کروڑوں بریلویوں کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے دیوبندیوں کے اوپر، اور یہ ایز اے عقیدہ کتاب ہر مدرسے میں المہند علی المفند پڑھائی جاتی ہے۔ یہ وہ کتابیں جس سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے۔ باقیوں تو کہتے ہیں یہ فضائل پہ ہے جی، وہ یہ تو ضعیف روایتیں ہیں جی، یہ تو لوکل عالم نے لکھی ہے۔ سر 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں المہند پہ، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب کے، ان کے سگنیچرز باقاعدہ موجود ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں جو ہوں وہ اس کے ساتھ متفق ہوں اور اس کتاب کا فیض پہنچے، وہ آپ خود ان کو پتہ ہے سب کچھ۔ تو یہ کتنی ایف آئی آر بنتی ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک ان کے گھر کی پکچر بتا رہا ہوں۔ اگر ہم ایف آئی آر کٹوانے پہ آ گئے تو سر کوئی نہیں بچے گا۔ اور آپ لوگ تو یہ جعلی چیزیں لے آتے ہیں نا، میں تو یہ سب کچھ پروف بھی کر سکتا ہوں جوڈیشری کے اندر۔ الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نچلی کورٹس تک میرے سٹوڈنٹس ہیں وکلاء کے اندر۔ میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی ریٹ پٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کی زندگی حرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں علمی ہے سارا معاملہ کریں، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پڑے۔ تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی، کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے۔ ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں، کتابیں آج تک زندہ ہیں۔ اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا، کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا۔
لوگ کتابوں سے جڑے ہیں مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. ہر گلی سے انجینئر نکلے گا، ایک ایک انجینئر، بلکہ ایک ایک المہندس. انجینئر کو نا عربی میں کہتے ہیں المہندس. تو یہ المہندس علی المفندین، سارے سٹیاں ہوں گے اوپر، المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے. تو یہ آپ کام نہ کریں. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر، یہ والا کام چھوڑ دیں. ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے، آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے، مقدمہ عوام کی عدالت میں، اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا، میں نے جواب دیا، یہ کام چلتا رہے. نہیں، میں نے ایک بات رکھی، آپ نے جواب دیا، دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے، آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے، آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے، آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں، بلکہ مناظرے کر رہے ہیں، تو یہ اسلام کے مخالف ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے. تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دی ہیں. تو اب عوام خود فیصلہ کرے گی. اچھا کئی بھولی عوام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جی علی بھائی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی اصلیت پبلک کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں، کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے، آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں، یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان ہے یہ. تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکشن رہنے دیں. اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، کسی پہ غصہ نہ کریں، بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو ساتھ لکھ دیا کریں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. لیکن خدا کا لفظ اپروپریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے. ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے، چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں. خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن اس خدا کو جس کوالٹیز کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی ہے. کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنا دیے، تو خدا ایک ہی ہے، آپ نے 2 بنائے ہوئے ہیں کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسرا شعر لکھ دیا کریں کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سارے کے سارے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کلپ وائرل ہوا تھا. تو اور جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ مشورہ لکھیں کہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.